السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹوڈیز گیسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر تقوی۔ ناظرین، یہ دور ہے اس وقت چرچا ہے پوری دنیا میں مین سٹریم میڈیا کا، جہاں پہ ان کی توتی بولتی ہی ہے، لیکن جس طرح دنیا میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو ہے بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے صرف ڈیجیٹل میڈیا کا ہی ہوگا۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جتنے بھی مین سٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ یورپ کے BBC، وائس آف امریکہ، جتنے بڑے پاکستان کے نیوز چینل وہ سارے ہی کے سارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کا یہ اعتراف ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں موسٹ سینئر جرنلسٹ، ان کا بیسیکلی تعلق وزیرستان سے، آج کل یہ KPK میں رہ رہے ہیں، سیف اللہ گل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر آپ سے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، اس وقت جو ہے جس سپیڈ سے ڈیجیٹل میڈیا اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا جو مقام ہے اس وقت، جو مین سٹریم میڈیا اپنا ایک اسٹیٹس مقام رکھتا ہے، یہ اپنی منزل کب تک طے کر لے گا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو مین سٹریم میڈیا کی جب بات آتی ہے تو ہم اس میں موجودہ طور پہ جو یعنی ٹی وی ہو گیا یا بڑے اخبارات ہو گئے یا ریڈیو وغیرہ ہو گیا، تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں ہی بات کی کہ وہ شفٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ویکیوم تھا، ایک خلا تھا، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ کنٹرولڈ میڈیا کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں، لوگوں میں اب شعور بہت زیادہ ہوا اور ایک ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی کہ بھئی مجھے آزادی چاہیے۔ وہ آزادی کا جو ویکیوم تھا وہ اس کو فل کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا نے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تیزی کے ساتھ ڈیمانڈ بھی اور اس کی طرف رجحان بھی، اس نے جو ہے وہ ہم نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ، چاہے پاکستانی چینلز کی بات کریں یا آپ نے ابتدائیہ میں جس طرح انٹرنیشنل کی بات کی، وہ بھی یعنی مختلف، جس کو ہم چاہے ٹویٹر کہیں، چاہے فیس بک کہیں، چاہے ہم مختلف پلیٹ فارمز کہیں، یعنی انٹرٹینمنٹ کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ جو ہے پہلے وہ ٹی وی اور جرائد اور رسالوں سے شفٹ ہو کر اب یعنی وہ انسٹاگرام کی طرف چلا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پچھلے سال کی فگرز اٹھا کر دیکھیں تو اس سال کے اگر ہم دیکھیں یعنی 2019 اور 2020 اور 2021 کے اینڈ کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جب موازنہ کرتے ہیں تو وہ آلموسٹ 3 فولڈ یعنی 3 گنا زیادہ اس نے جمپ کیا۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آنے والے صرف 1 یا 2 سالوں کے اندر، 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، 1-2 سالوں میں جو ہے باقی جو جنرل میڈیا ہے وہ واش آلموسٹ ہو جائے گا، اور وہ اس کی فارم جو ہے وہ ان کو اگر انہوں نے تبدیل نہیں کیا، ڈیجیٹل کا استعمال نہیں کیا، تو وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے۔ اچھا سیف اللہ صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا وہ کون سا ایسا اسپیس ہے جو پر کرنے جا رہا ہے؟ جیسے نیشنل میڈیا کے پاس وسائل ہے، ایک بڑی ٹیم ہے، اس کے مد مقابل جو سوشل میڈیا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو کمپیٹ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو سوشل میڈیا وہ دے سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اور جو مین سٹریم میڈیا نہیں دکھا سکتا؟ دیکھیں، وہی والی بات ہے کہ پہلے یعنی اگر ہم اخباروں کی بات کریں تو جب اخبار چھپتے تھے تو وہ بڑے محدود اس میں ہوتے تھے وسائل میں۔ دوسرا وہ پڑھے لکھے یعنی اتنا ہو کہ کوئی پڑھ سکتا تھا۔ ٹی وی کی اگر بات کرتے تو ٹی وی بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی وہ دور بھی دیکھا کہ پورے گاؤں میں ایک ہی ٹی وی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے گھروں میں لیکن اب چونکہ موبائل نے ایک ایسی فیسیلٹی یعنی ایک وہ گیجٹ ہے کہ جو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں، تو وہ اسی لیے یعنی یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر ہم پاکستانی کی بات کریں تو 95% سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ موبائل کو یعنی ایکسیسیبلٹی جو ہے ان کی وہ آلموسٹ یعنی ہو گئی اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو اخبارات اور ٹی وی یعنی وہ کنٹرولڈ ایڈیٹوریل پالیسی کو چلاتے تھے، عام بندہ وہاں پر نظر نہیں آتا تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا نے وہ موقع لوگوں کو فراہم کیا ہے کہ ہر عام بندے کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے اور وہ اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ وہ خود جسے کہتا نہیں ہے کہ وہ خود پروڈیوسر بھی بن سکتا ہے، وہ کانٹینٹ بھی پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ چلا بھی سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ جو علاقائی مسائل تھے، علاقائی زبان تھی، اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک تو مین وجہ یہ ہوگی، دوسری ایک مین وجہ میں نے جہاں تک وہ سمجھی وہ یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی پابندی ہے۔ اینکر جو ہے میڈیا ہاؤسز کی پالیسی ہے ایسی کہ ایسی باتوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ بالکل حقائق جو آپ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے آپ سوشل میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مین وجہ تو مجھے ایک یہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ علاقائی صحافت سے لے کے ماشاء اللہ آپ نے صحافتی جو ہے بیرون ملک بھی سفر کیا ہے،
یو ایس اے میں بھی گئے آپ, اس وقت کیپٹل میں بھی ہیں, کے پی کی بھی کام. مجھے بتائیں علاقائی جو صحافی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا آپ کے پہلے اس کا میں تھوڑا سا اس کی طرف جاؤں گا. اب دیکھیں آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے. قصور کو آپ نے کتنی دفعہ سوائے ہارڈ نیوز یا کہ جو ایک دو بڑے ایشو ہوئے اس کے علاوہ قصور کی خبریں آپ نے کتنی مین اسٹریم میں دیکھی؟ بہت کم. اب آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے کہ قصور کی خبریں کتنی زیادہ دیر ہے, ہر ایک کا رسائی ہے. یہی وہ چیز ہے کہ علاقائی صحافی جو ہے وہ اس کو یہی وہ مسائل تھے کہ وہ اپنے ایشوز جب وہ ہیڈ آفیسز بھیجتا تھا تو ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس علاقے کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ایشوز کو پروموٹ بھی نہیں کر سکتا, نظر انداز کر دیتا تھا, اس کو پھینک دیتا تھا. اب علاقائی صحافی کو یہ موقع ڈیجیٹل ہی کی طرف سے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے یہ موقع ملا ہے کہ آپ بھی دیکھیں آج آپ کی وجہ سے مجھے یعنی یہ موقع مل رہا ہے کہ میں قصور کے لوگوں کو رسائی مجھے ہو گئی ہے. یعنی کہاں پر ایک وزیرستان اور پشاور کا صحافی, لیکن آپ کی یعنی علاقے میں, آپ اپنے علاقے, لیکن یہی وہ موقع جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ملتا. تو یہ وہ فرق ہے کہ جو کہ میں کہوں گا کہ یعنی جو علاقائی لوگوں کو, اسی طرح ہمارے یہاں بچے یعنی ہم نے دیکھا یہاں پر جو سیشن چل رہا ہے کہ گوادر جیسی جگہ سی, گوادر صرف یعنی وہ ایک حوالے سے سی پیک کے حوالے سے تو سامنے آتا تھا, لیکن گوادر کا جو مین ایشو تھا وہ کن لوگوں نے اٹھالا؟ لوکل جو میڈیا تھا وہاں کا, انہوں نے حقوق کے لیے بات کی اور وہ کی. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جو کہ پہلے یعنی کیٹر نہیں ہوتے تھے, لوگوں کو اس کی رسائی نہیں ہوتی تھی, ہیڈ آفیسز تک میں یعنی لوگ سمجھتے نہیں تھے. اب یعنی یہ ہے کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں دوسروں تک. سوشل میڈیا کی خبروں کو اٹھا کے مین اسٹریم میڈیا اپنی مین لیڈز بنا رہا ہے. سوشل میڈیا کی خبروں کو اٹھا کر جو اعلیٰ عدالتیں ہیں سو موٹو لے رہی ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ ہوگا. بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ بطور ایک سٹیزن جرنلسٹ کیا مسائل ہیں, ایک ہی مسائل ہے پورے پاکستان میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ہمارے یہاں کوئی ایسے واضح پالیسی نہیں آئی کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ ریکگنیشن ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے واضح پالیسی ہونا بہت ضروری ہے کہ ان صحافیوں کو بھی, ان کو صحافت کے زمرے میں بھی یعنی کنسیڈر کیا جائے. چاہے وہ اب تک یعنی ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, صحافت کو الگ رکھتے ہیں, انفلوئنسر کو الگ رکھتے ہیں, اور اسی طرح بہت سے پلیٹ فارمز کو جو ہے ہم وہ ریکگنیشن کے اس میں نہیں لے کر آتے. تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان پلیٹ فارمز کو اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ایک جامع پالیسی وہ لے کر آنی چاہیے کہ جس میں ان کو عزت کے ساتھ دیکھا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو ٹریننگز کے مواقع بھی دیں حکومتی لیول پر. یونینز جو ہے وہ بھی ان کو وہ دیں کہ تاکہ ان کی ریکگنیشن بھی ہو, ان کو مواقع بھی ملیں, اور وہ پیور صحافت کہ کل کو ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح جب ٹی وی پہلے آیا پاکستان میں اس کو یعنی لائسنسز ملے تو پھر یعنی وہ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پر چل رہا تھا. سیم یعنی اب یہی ہو رہا ہے کہ ڈیجیٹل میں ایتھیکل جرنلزم ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو اس میں قصور جو ہے وہ لوگوں کا نہیں, اس میں یعنی اسٹیٹ کی بھی پالیسیز, گورنمنٹ کی پالیسیز اور صحافی تنظیموں کی بھی, ان کو یہ چاہیے کہ وہ مل کر ایک جامع پالیسی واضح کریں اور لوگوں کو مواقع دیں کہ ان کو سمجھائیں کہ صحافت ایکچولی کیا ہے, مقامی صحافیوں کے مسائل کیا جائے. اچھا آپ جیسے کہ آپ کا وزیرستان سے تعلق ہے, اور پاک آرمی کو میں سلیوٹ کرتا ہوں جنہیں اتنے خطرناک ایریے میں آپریشن کیا اور کامیاب آپریشن کیا. اس وقت امن کی وہاں پہ آشا نظر آ رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے وزیرستان کی؟ دیکھیں اگر یہی وزیرستان کو اگر جسے کہتے ہیں کہ اگر صرف 14-15 سال پہلے کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو 2004, 5, 6 اور پھر اس طرح ہوتے ہوئے وہاں میں خود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ میں بڑے آرام سے اپنے علاقے میں جا سکتا ہوں. میں تقریباً پچھلے سال یعنی یہ 2020 کے میں 18 سال کے بعد اپنے گاؤں گیا تھا. تو اسی سے اندازہ کر لیں, اور سوری کیونکہ وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, کہ اپنے علاقے میں یعنی جب آپ نہیں جا سکتے تو آپ کی کیا ہوگی. تو میں پاکستان آرمی اور خاص طور جب سربیاز وہ ہوا تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہ لوگ یعنی افغانستان میں گئے, وہ میڈیا پہ سارا کچھ یعنی موجود ہے, وہ انہوں نے وہاں اپنے آپ کو سنبھالا جو پچھلی گورنمنٹ افغانستان کی, پھر اور دیکھا کہ اس کی فال. اس کے بعد اب تک یعنی یہ ہے کہ ہاں اکا دکا ہوتے ہیں جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں, واقعات ہو سکتے ہیں, وہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں, وہ کہیں بھی یعنی کام کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل جو سچویشن ہے ماشاءاللہ اب یعنی یہ کہہ سکتے ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہے.
بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ بہت سینئر جرنلسٹ صفی اللہ گل صاحب جو وزیرستان سے تعلق رکھتے تھے اور وزیرستان کے حالات بتا رہے تھے اور پاک آرمی کو سلیوٹ کر رہے تھے کہ جہاں پر آج سے 10-15 سال کوئی بندہ نہیں جا سکتا تھا آج وہ وہاں پہ آسانی جا سکتا ہے. وہاں پہ ہر طرح کا امن ہے. باقی کے لوگوں کو بھی چاہیے وزیرستان جائیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نو گیر ایریا ہے اب وہ ایک پرامن جگہ ہے وہاں پہ صحت کے لحاظ سے ویسے بھی بہت سارے مواقع ہیں. پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.